बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। बेनज़ीर नवाज शरीफ और इमरान खान के लिए मेहनत की तो इनकी हुकूमतें बनी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सारे तमगे खुद ही अपने सीने पर सजाते हुए दावा किया है कि बेनज़ीर नवाज शरीफ और इमरान खान के लिए मेहनत की तो इनकी हुकूमतें बनी। चौधरी सरवर ने गवर्नर हाउस पंजाब में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, इन्हें हल करने की ज़रूरत है। माशियत की बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर साथ चलना पड़ेगा। इनका कहना था कि GSP+ के लिए यूरोपियन यूनियन में बहुत मेहनत की, हमें 2023 तक GSP+ की सहूलत मैसर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साफ़ पानी की फराहमी मेरी तरजीहात में शामिल है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी मैसर होगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि एक वक्त था जब मैंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए मेहनत की और उन्होंने हुकूमत बनाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की सपोर्ट की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला जिनके साथ हों वही करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी का तजावुज़ात के खिलाफ दबंग एक्शन। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद आसमा बतूल ने अल्लामा इकबाल रोड पर कायम तजावुज़ात ट्रैफिक पुलिस के हमरा खात्मा करवा रही हैं। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है। अरसा दराज से शोरूम वालों ने तजावुज़ात कायम किया हुआ था। मुतअद्दिद दफ़ा इस फुटपाथ को खाली करवाया गया। खालिद बिन वलीद रोड और अल्लामा इकबाल रोड पर ट्रैफिक जाम के हवाले से बहुत शिकायतें थीं। शोरूम मालिकान ने पैदल चलने वालों का रास्ता भी बंद कर दिया था। आसिफ जान सिद्दीकी। सवाबी DPO मोहम्मद शुएब खान का ज़िला सवाबी के इस्लाही जरगा मुशरान से खिताब इलाके से जराइम के खात्मे और दुश्मनियों के खात्मे के लिए DPO मोहम्मद शुएब की खिदमात काबिल तहसीन है। इंतहाई मेहनती और ईमानदार अवाम के लिए बहुत मेहनत और जवामर्दी से दिन रात काम कर रहे हैं। बड़ा प्यार भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, ऑन भी करते हैं। ये जो जरगा है यहाँ पे, ये जो जरगा मेरे सामने बैठा है, मेरे यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। और जरगे के मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। इसका जो आपस का गैप है ये ख़त्म हो, इसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर उसके बाद नेट की टीम बनी है, IG साहब ने बनवाई है, वो मंशियात के ऊपर काम करिए। ये इतनी दुनिया, आप क्यों नहीं किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है या किसी की जमीन पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, आप क्यों नहीं उसको पकड़ के मेरे दफ्तर लेके आते कि भाई यहाँ पे हमें पुलिस की जरूरत है? आप में से कितने लोग आज तक आए ये बताएं? गलत, मैं बार बार चीख के कहता हूँ कि इधर हर दूसरी दावेदारी गलत होती है। दावेदारियां गलत करते हैं लोग फंसाने के। मैं कहता हूं कि उस बंदे को भागने की, अगर वो भाग गया तो उसने अपने आप को कसूरवार कर लिया, उसने अपने आप को मुजरिम कर लिया, इश्तिहारी कर लिया। किसी ने नहीं किया और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि वो डर के भाग जाए, कराची चला जाए, सिंध चला जाए, हैदराबाद, बहुत सारे केसेस हैं। मैं ये बार बात बता चुका हूँ आपको। जमीन के कब्जों से मुतालिक, जमीन उसकी है। मेरे दफ्तर में जब कोई बंदा आता है कि भाई मेरी जमीन है, उस पर फलां बंदे ने हाथ रखा हुआ है या ये फलां बंदा मुझे नाजायज, तो मैं उसमें सिंपल मैं लिखता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका ये काम है कि मुझे रिपोर्ट दे दें ये जगह इस बंदे की है कि नहीं, वो मुझे बता देता है ये बंदा इस जगह की, तो DC मुझे जिसका लिख के देगा ये जगह उसकी, पुलिस उसके साथ खड़ी है और किसी की वो जगह नहीं है। ये जो खाली प्लाट है ना, खाली प्लाट ये उसी का जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है, पुलिस उसके साथ खड़ी होगी। और कोई अगर एक भी केस है, अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे अभी भी यहाँ पे बता दे, हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, आप बता दें। इसके बाद मैं थाने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे एक भी केस बता दे कि लैंड ग्रैबिंग का कोई मसला है या इस किस्म का कोई इशू है। हम भरपूर कोशिश करते हैं मैं, क्योंकि हम इसलिए भी, मैं तो इसलिए भी कोशिश करता हूँ, एक तो किसी का हक है, इसलिए भी कोशिश करता हूँ कि इनकी फिर दुआओं से अल्लाह हमें कामयाब कर रहा है। बट ये जो टोपक मारी है, बिल्कुल इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। मैंने तमाम SHOs को, ये माशाल्लाह वली बड़ा तगड़ा SHO और बड़ा तगड़ा काम भी करता है और हाथ भी तगड़ा डालता है, बिल्कुल नहीं डरता ये वली। तो इसको मैंने बोला है बिल्कुल ये टॉपिक मारी की और ये जो असला फिराने की और ये इन चीज़ों की बिल्कुल मेरे नज़दीक तो जीरो टॉलरेंस है। ना मैं किसी को अलाउ करता हूँ, ना मैं करने देता हूँ। और आप लोग देखते भी होंगे, मतलब कि मैं इसका एक सोशल मीडिया पे भी इन लोगों को सामने लाने, पुलिस आपका बाजू है, आप लोग आके हम तो सफाई करने वाले हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों का इलाका है, ये आपका घर है, आपने हमसे साफ करवाना।
پختونخوا میں بارشوں اور برف باری سے 7 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ PDM میں پشاور خیبر پختونخوا میں بارشوں برف باری سے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDM نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں اور برف باری سے 15 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور ایک گھر مکمل تباہ ہوا۔ PDM کے مطابق ضلعی انتظامیہ متعلقہ ادارے بند سڑکوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر PDM نے شانگلہ کے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو جلد معاوضہ ادا کیا جائے۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک کی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہیں اور رزمک سے ڈنگین روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ جنوبی وزیرستان سرحد تک سڑک سے برف ہٹا کر کنٹینرز کے گزرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے، ساتھ ہی برف میں پھنسے سیاح اور گاڑیوں کو نکالنے میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر عتیق حسین کے مطابق سیاحوں کو برف میں ڈرائیونگ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، جبکہ سیاحوں کے لیے رزمک پولیس اسٹیشن کو کھول دیا ہے، جہاں انہیں چائے، کھانے پینے اور گرم بستر کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ انارکلی دھماکہ، مشتبہ گرفتار افراد مزدور نکلے۔ انارکلی دھماکے کی تحقیقات میں ایک نیا موڑ، سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں میں مشتبہ افراد مزدور نکلے۔ تفصیلات کے مطابق مزدور انارکلی تھانے کے قریب 6 جنوری سے بلڈنگ میں کام کر رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے انارکلی بازار میں گرم کپڑے خریدنے کے لیے گئے تھے۔ ٹھیکیدار اکرم کے مطابق مزدور اس کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ CTD نے کیمروں میں تصاویر دیکھ کر انہیں 20 تاریخ کی صبح 6 بجے حراست میں لیا۔ تحقیقاتی اداروں نے زیر تعمیر بلڈنگ سے 6 مزدوروں کو حراست میں لے لیا تھا، جبکہ تحقیقات میں بھی مزدور بے گناہ ثابت ہوئے۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ پشاور میں روبوٹک نمائش، طلبہ کے لیے تیار روبوٹ دیکھ کر شرکاء داد دینے پہ مجبور۔ انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور کے حیات آباد کیمپس میں روبوٹک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکولوں اور دینی مدارس کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 2 روزہ روبوٹک مقابلے اور نمائش نیشنل روبوٹک 2022 کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے اسکولوں اور دینی مدارس کے 500 طلبہ و طالبات پر مشتمل مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ نمائش میں طلبہ نے جہاں ایک طرف پروگرامنگ اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چلانے والے روبوٹس کے 25 اسٹالز لگائے، وہیں روبوٹک نمائش میں فوڈ اسٹالز بھی لگائے گئے۔ نمائش میں شریک افراد طلبہ کے لیے تیار کردہ روبوٹس کو دیکھ کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ساتھ ہی شرکاء نے نمائش میں لگے فوڈ اسٹال سے لذیذ کھانوں کا مزہ بھی لیا، جبکہ بعض افراد ای گیمنگ سے محفوظ ہوتے رہے۔ نمائش میں وزیر برائے اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا کامران بنگش نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر اسکولوں میں سائنسی نمائش کے انعقاد سے ٹیلنٹ کو آگے لانے میں مدد مل رہی ہے۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ انارکلی دھماکے کے بعد پیسے لوٹنے والوں کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن۔ انارکلی دھماکے کے بعد بکھرے ہوئے پیسے لوٹنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انارکلی دھماکے کے بعد لوٹ مار کرنے والے بے حس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ انعامی بانڈز فروخت کرنے والے حافظ عاصم کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مدعی نے موقف اختیار کیا کہ دھماکے میں 2 ملازمین مبین اور عبداللہ زخمی ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ میں کاؤنٹر زمین پر گرے، 7,25,000 لوٹ لیے گئے۔ پولیس کے مطابق لوٹ مار کرنے والے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ انارکلی دھماکے میں غیر ملکی دشمن قوتیں ملوث نکلی ہیں، جن کے ٹھوس شواہد بھی مل گئے۔ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، لیکن اس افسوسناک واقعے میں زخمیوں کی مدد کی بجائے لوگ پیسوں پر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ فوٹیج میں ایک شخص کو شاپنگ بیگ میں رقم ڈالتے دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ منہ اور مسور کی دال، عدم اعتماد لائیں گے، شیخ رشید کی اپوزیشن پر پھر تنقید۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بار پھر اپوزیشن کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا کہ نہ ہم جا رہے ہیں اور نہ آپ اس قابل ہیں کہ آ رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، عدم اعتماد لائیں گے۔ پی ڈی ایم اے کے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ہم بھی آپ کو ہاتھ میں لیں گے۔ اگر کوئی ایسی غلطی کی جس کا جمہوری نقصان ہوا تو یہ ان کا نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 23 مارچ اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہیں، اپوزیشن اپنا لانگ مارچ آگے پیچھے کر لیں۔ لاہور، سمیع اللہ، بیورو چیف۔ افسار کی مینار پاکستان سیر کی خواہش پوری نہ ہو سکی، حفظ کرنا چاہتا تھا۔ والد انارکلی دھماکے میں جاں بحق ہونے والے ننھے افسار نے آج اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سیر کے لیے مینار پاکستان جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، مگر موت کے ہاتھوں نے اسے ہم سے چھین لیا۔ بیورو چیف سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق افسار کے باہمت والد آفتاب اوان نے کہا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ میرا بیٹا قرآن حفظ میں داخلہ لینے کے لیے کراچی جا رہا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یاد رہے، آفتاب اوان آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں۔ افسار کے والد آفتاب کا کہنا ہے کہ افسار کے پیٹ میں بم دھماکے سے نکلنے والے لوہے کے ٹکڑے لگے تھے، جس سے وہ شدید زخمی ہوا اور ہسپتال پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ آفتاب اوان نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ افسار 3ری جماعت کا طالب علم اور بہت ذہین فرمانبردار بچہ تھا۔ اسے قرآن حفظ کرنے کا بہت شوق تھا۔ کراچی پہنچ کر اس نے حفظ میں داخلہ لینا تھا۔ 9 سالہ افسار آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کی وادی کوٹلہ کے گاؤں تلگراں سے ہے، جنہیں ان کے ماموں نے بچپن میں گود لیا تھا۔ افسار کے ماموں فیضان کے مطابق کہ ان کے بھائی سلیمان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے بہنوئی آفتاب سے افسار کو بچپن میں اس وقت گود لے لیا جب اس کے والدین کراچی میں ہی رہتے تھے۔ بیورو چیف حیدرآباد، کلیم اللہ، RNN نیوز۔ سندھ ہلاکتوں کے بعد تھانہ ہٹری نے کچی شراب بنانے اور بیچنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں کچی شراب برآمد کر لی۔ SSP حیدرآباد کی سخت ہدایت پر ہٹری انسپکٹر محمد علی دھامرا نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ مسلسل کارروائیوں کے دوران آج بھی لائن چینل نیو فضل سن سٹی میں کچی شراب کے سپلائر طیب اور شہاب الدین کو 2 عدد گیلن کچی شراب کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے کاروبار سے منسلک ہونے کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔